بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پشاور میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کر کے واپس گئے ہیں۔ یہ پشاور کی تاریخ کا کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہے، یعنی آج تک اتنی بڑی تعداد میں لوگ پشاور شہر سے نہیں نکلے جتنے آج عمران خان کی کال پر لوگ نکلے ہیں۔ عمران خان کا خطاب، اس کے کچھ اہم نکات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی، جو ان کا سٹائل تھا اور جن الفاظ کا انہوں نے چناؤ کیا، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی اس سے ایک چیز بڑی واضح تھی کہ وہ بے پناہ اور شدید قسم کے غصے میں ہے۔ انہیں نہ صرف غیر ملکی طاقتوں پر غصہ ہے، بلکہ ملک کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان پر بھی انہیں شدید قسم کا غصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تمام ہی اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ کے تمام اہم اداروں سے انتہائی عاجزانہ انداز میں سوالات بھی پوچھے، جس میں سب سے پہلے انہوں نے عدلیہ سے مخاطب ہو کر سوال پوچھے اور یہ پوچھا کہ آپ نے رات کے 12 بجے اگر عدالتیں کھولی تھیں تو کم از کم عمران خان کا جرم تو بتائیں۔ یعنی وہ پوچھ رہے تھے کہ جسٹیفیکیشن کیا ہے آپ کے پاس رات کے 12 بجے عدالتیں کھولنے کی۔ انہوں نے بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا کہ میرے پیارے ججز، میری معتبر عدلیہ، یعنی انتہائی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم ادارے عدلیہ سے انتہائی تلخ قسم کا سوال پوچھا کہ آخر ان کا جرم کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ انہیں کیوں نکالا گیا، بلکہ یہ پوچھا کہ پہلے ان کا جرم تو بتائیں کہ انہوں نے ایسا جرم کیا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے انڈائریکٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پوچھا کہ یہ جو چور ڈاکوؤں کی حکومت کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ ملک کے نیوکلیئر پروگرام کی حفاظت کریں گے؟ یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام خدا نخواستہ کسی خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے، اور پھر اس کو انہوں نے اسی چیز سے ڈائریکٹ لنک کیا، اس مراسلے کا ذکر کیا جس میں ان کے بقول بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، عمران خان بطور سابق وزیر اعظم، ان کے ذہن میں ان کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتی ہیں، اور اس میں نیوکلیئر پروگرام کے متعلق بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ اگر یہ حکومت زیادہ عرصہ برقرار رہتی ہے تو خدا نخواستہ پاکستان کا ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہوگی کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ کویسچن مارک ہو سکتا ہے۔ تو انڈائریکٹلی عمران خان صاحب اس ادارے کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ، ایک بہت بڑا رسک جو ہے وہ لیا جا چکا ہے۔ انڈائریکٹلی وہ یہ بھی پیغام دے رہے تھے کہ میں آخری دم تک لڑوں گا۔ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے اور عالمی طاقتوں سے لڑنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کا لہجہ، ان کے الفاظ کا چناؤ اور عوام کی سپورٹ یہ بالکل واضح کر رہی ہے کہ اب شاید عمران خان صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد جو ان کی سپیچ کا ایک اور نقطہ تھا وہ تھا الیکشن کا مطالبہ۔ انہوں نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے، یعنی وہ حکومت سے زبردستی الیکشن کا اعلان بھی کروائیں گے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اب عمران خان صاحب اپنی عوامی مہم کو اور زیادہ فاسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو اور پیس دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ابھی جو مومنٹم ہے
پاکستان تحریک انصاف اس کو برقرار رکھنا چاہے گی اور آنے والے الیکشن میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہے گی اور ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوگا بھی۔ اسی لیے ہفتے کو عمران خان صاحب نے پھر ہر شہر میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ لاسٹ ٹائم انہوں نے اتوار کو کہا تھا، لیکن اب کی بار انہوں نے ہفتے کو کہا ہے۔ پورے ملک کے تمام شہروں سے عوام کو باہر نکالنے کی درخواست کی ہے، اور ان کا ایک جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ حقیقی آزادی کی جنگ آج سے شروع ہوئی چاہتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے بقول پہلے ہم ایک قسم کی غلامی میں رہ رہے تھے، اور اب چونکہ ان کے بقول ایک مراسلے کے ذریعے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امریکہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے اداروں کو ایک طرح سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت بھی لاتا ہے، جو ان کے بقول امپورٹڈ گورنمنٹ ہے۔ یہ بڑی معنی خیز چیزیں ہیں کہ حقیقی آزادی کی جنگ آج سے شروع ہوئی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب صاف بات ہے کہ ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص جو اس حکومت کو نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے بلکہ اس کو لانے میں بھی ان کا اگر کردار ہے، تو عمران خان صاحب اس کے خلاف آخری حد تک لڑیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی سپیچ کا جو ایک اور اہم نقطہ ہے وہ نواز شریف کو واضح پیغام ہے۔ ان کے بقول نواز شریف صاحب تو انتظار کر رہے تھے کہ این آر او ملے، حکومت ان کی آئے تو وہ واپس آ جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ تو انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی نواز شریف آئیں گے وہ ان کے خلاف بھی جد و جہد کا اعلان کریں گے۔ اور ان کی سپیچ کا جو آخری نقطہ ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی فورن پالیسی کا ذکر کیا۔ اگین انہوں نے کہا کہ اپنی فورن پالیسی، یعنی وہ اداروں کو پھر سوال پوچھ رہے ہیں کہ میری فورن پالیسی تو میرے لوگوں کے لیے تھی، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید پاکستانی عوام کے حق میں نہیں ہے۔ اور ان کے بقول ان کے جانے سے انڈیا میں سب سے زیادہ خوشی منائی گئی، اسرائیل میں سب سے زیادہ خوشی منائی گئی، اور اگر یہ چیزیں برقرار رہتی ہیں تو ان کی بنائی ہوئی فورن پالیسی کو بھی ریورس کر دیا جائے گا اور ہم دوبارہ غلامی میں چلے جائیں گے، جس کے خلاف اصل میں انہوں نے یہ ساری جد و جہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی سپیچ کے کچھ اہم نکات تھے۔ اور آخر پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا جو کہ البتہ سٹارٹ میں کی تھی شیخ رشید صاحب نے، انہوں نے ایک 29 تاریخ کا حوالہ دیا۔ اب 29 تاریخ کو کیا ہوتا ہے اس کا تو جب 29 تاریخ آئے گی اسی دن اندازہ ہوگا، لیکن لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں بہت سارے راز جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا، کیونکہ سپریم کورٹ میں وہ جو ایک قسم کا جو کہنے کا لیٹر ہے، جو مراسلہ ہے، وہ پہنچ چکا ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ عمران خان صاحب کسی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جب تک وہ اپنے مطالبات منوا نہیں لیتے شاید یہ جد و جہد جاری رہے، اور اس میں اداروں کو بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ ملک عدم استحکام کا شکار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ابھی سچویشن سامنے آ رہی ہے اس میں سمجھوتا کرانے والا بیچ میں کوئی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک ڈائریکٹ قسم کا اٹیک، ایک ڈائریکٹ قسم کی وار جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک موقع ایسا ہے جب یہ اپنی انتہائی پیک پہ پہنچ جائے تو صورتحال انتہائی گمبھیر ہو سکتی ہے۔ دعا کی جا سکتی ہے کہ جو کچھ ہو وہ پاکستان کے لیے کم از کم اچھا ہو۔ آنے والے دنوں میں اس پر مزید بات کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔